رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اہم فضیلت اس ماہ مبارک کی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جیسے قرآن شریف کی مشہور آیت ہے جس کی تلاوت لوگ کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ایسی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنا مقدس کلام اپنے محبوب علیہ السلام ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر نازل فرمایا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی 17 رمضان کو، اور بے شمار واقعات اس ماہ مبارک میں ایسے رونما ہوئے جو اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں حضور مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضور اکرم علیہ السلام کے رفقا جو صحابہ کرام ہیں، ان کی عظمتوں کا، ان کی صفتوں کا اللہ رب تبارک و تعالی اظہار فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ ساتھیوں میں کچھ ایسے ہیں جو کافروں پہ بڑے سخت ہیں، مزاجاً کافروں سے نفرت کرتے ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ شدت برتتے ہیں، اور رحماء بینہم یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت و مربت و مودت رکھتے ہیں۔ یہ ان کی صفتیں ہیں۔ ہر صحابی اپنے اندر ایک عظمتوں کا پہاڑ اپنے وجود میں بہت بڑی عظمتیں رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جس جماعت سے، جس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، اس جماعت میں صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور صحابہ کی عظمت، دونوں کی عظمتیں ہمارے پاس قائم ہیں۔ اسلام میں جو فرقے چلے، جو جماعتیں چلی، اسلام کی بہت پرانا فرقہ، بہت پرانی جماعت ہے شیعہ جماعت۔ اہل سنت و جماعت کی تاریخ کے بعد ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی چل رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد دنیا میں رکھتے ہیں۔
ان کو عظمت صحابہ کا انکار ہے، وہ صحابہ کو چھوڑ دیے، صرف اہل بیت اطہار کی محبت اور انہی کا نام ان کا وظیفہ، ان کی زندگی ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ ایک گروہ تیار ہوا جو ساتھ میں چلا، خارجی، اور وہ خارجی گروپ کی بہت ساری برانچز بنتی چلی گئی، ہر وقت بن رہی ہیں۔ مین فرقہ ہے خارجی، جو حضور مولا علی شیر خدا سے بغاوت کر کے الگ ہوا تھا، تو 1400 سال ہو گئے، ہر وقت اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، نام بدلتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدے وہی رہتے ہیں۔ آج جتنی شکلیں ہیں، آپ ان کے نام کچھ بھی دے لیجئے، اہل حدیث بول لیجئے، دیوبندی بول لیجئے، تبلیغی بول لیجئے، جماعت اسلامی بول لیجئے، یہ سب جماعتیں ہیں، لیکن ان کی بنیادی خوارج پر ہے، عقیدہ ان کا خارجی ہے۔ اب نام الگ الگ ہوتے چلے گئے۔ اہل بیت اطہار سے ان کو بغض ہے، اور جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر یہ بیلنسنگ کرنے چلے جاتے ہیں، تو وہ صحابہ کو چھوڑے، یہ اہل بیت کو چھوڑے۔ لیکن خدا کی قسم، اہل سنت والجماعت اتنا پیارا مذہب ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کمیونٹی میں پیدا کیا کہ ہم نہ ان کو چھوڑے نہ ان کو چھوڑے، ہم دونوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، اور اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھا نجات پا لیا۔ بولے صحابہ کو ستارے بولا میرے آقا نے فرمایا، اور اہل بیت کو کشتی بولا۔ جو لوگ پانی کے جہاز کا سفر کرتے ہیں ان کو اتنا اندازہ ہے، کشتیوں میں بیٹھنے والے، سمندر میں سڑکیں نہیں ہوتی کہ یہ گلی میں مڑ جاؤ، وہ گلی میں مڑ جاؤ، آگے چورستہ ملے گا، سگنل ملے گا، یہ تو نہیں ہوتا سمندر میں۔ جب سمندر میں پانی کے جہاز چلتے ہیں، کشتی چلتی ہے، تو کپتان کی نظر جو ہے تاروں پہ ہوتی ہے، وہ تاروں سے روٹ بناتے ہیں، کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے، کہاں ہم کو جانا ہے، وہ تاروں سے ان کا راستہ ہوتا ہے۔ تو سمندر میں جو جہاز چلتا ہے ان کا راستہ تاروں سے پتہ چلتا ہے، تاروں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو ستاروں کو دیکھنا پڑے گا، ہدایت پہ پہنچنا ہو تو ستاروں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا یہ کشتی ہے، اس میں جو بیٹھے گا نجات پالے گا۔ اب دو فرقے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھا تاروں کو نہیں دیکھ رہا، بیٹھ تو گیا کشتی میں، تاروں کو نہیں دیکھ رہا، تو اب تاروں کو دیکھے گا نہیں تو پھر پہنچے گا کہاں سے۔ اور دوسرا فرقہ خارجی ہے، انہیں تاروں کو دیکھ رہا، کشتی میں ہی نہیں بیٹھا۔ اب اس کی شکلیں بتایا نا میں، الگ الگ فرقے ہیں۔ اب مگر یہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو کشتی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور تاروں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔
تو میرے دوستو، انہی خاندان رسالت میں صحابہ کا بھی زمرہ ہے اور نبی کے خاندان بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو جو صحابہ کرام کے اوپر گونا گو فضیلت حاصل ہے، ان فضیلتوں کے جامع ہیں حضور شیر خدا، جس کے ذات کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا علی، دمی کا دمی و لحمی کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور یہ خون اور گوشت کی مثال موقع کی مناسبت سے میں عرض کروں کہ ایک ہے اسلام کی تبلیغ، اشاعت، اسلام کو جو پھیلانا تھا، تو اسلام کے پھیلانے کے لیے بہت سارے ہاتھ لگے، صحابہ کرام کی جماعت شامل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک گزاری، اور اسلام کی ترقی کے لیے میرے آقا نے اپنا خون بہایا، طائف کے میدان میں زخمی ہوئے، عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا خون مبارک لگا، خون پسینہ لگ گیا، تب یہ اسلام پھیلا۔ اس کے معاونین بنے، جب کام چلا تو کئی ہاتھ لگے اس کے کام کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے، روزمرہ کا معمول ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ پیش آیا، ٹکر ہو گئی، گاڑی نے ٹکر دے دی کسی شخص کو، تو سڑک رک جاتی ہے، 50-60 آدمی پہنچ جاتے ہیں، کوئی اسٹریچر لاتا، کوئی ایمبولینس لاتا، کوئی کچھ کرتا، ہاتھ لگا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاتھوں ہاتھ زخمی کو اٹھانے کے لیے کئی ہاتھ لگ جاتے ہیں، دواخانہ پہنچ جاتا ہے، اس کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے، ڈاکٹر آ کے بولا بھائی مریض کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو 50 ساتھ کھڑے تھے، سب نے کہا آپ ہمارا لے لیجیے، ہمارا لے لیجیے۔ تو ڈاکٹر بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لینا نہیں ہے، پہلے ٹیسٹ کرنا پڑتا خون کو، کھینچے چڑھا دیتے تھوڑی ہے، ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں بچانے کا مسئلہ ہے، اٹھا کے لانے کے لیے تو 50 ہاتھ لگے تھے، اب زندگی بچانے کے لیے وہی خون چڑھا جائے گا جو خون میچ کرے گا۔ خون کو میچ کرنا پڑتا ہے، اگر پازیٹیو ہے، اے پازیٹیو ہے تو اے پازیٹیو ہونا، بی نیگیٹو، بی ہے تو بی ہونا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہونا، خون کی میچنگ ہونی پڑتی ہے۔ غلط خون چڑھا دو گے تو بچا نہیں سکیں گے، پیشنٹ مر جائیں گا۔ تو میرے دوستو، جب اٹھا کے لانا تھا تو 50 ہاتھ لگے، جب بچانے کا وقت آیا تو اسی وقت بچانے کے لیے خون کی ضرورت پڑی، تو کہا کہ وہی خون چڑھایا جائے گا جو میچ کرے گا۔ اسلام کی جب اشاعت کا مسئلہ آیا تو سب مل کے ہاتھ لگائے، اب جب بچانے کا وقت آیا تو وہی خون ہونا چاہیے جو نبی کا خون ہے۔ خون تو وہی ہونا چاہیے بچانے کے لیے جو نبی کا خون ہے۔ تو کربلا معلیٰ میں ہو کہ نجف اشرف میں ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی شیر خدا اور ان کے اولاد، ان کے شہزادگان کے بارے میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دنیا کی لیبارٹری میں ہمارے تمہارے خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آقا و مولا نے اعلان فرما دیا کہ علی دمی کا دمی و لحمی کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب جب کبھی اسلام کو بچانا ہوگا تو یہی خون آگے بڑھے گا، بولے، کیونکہ اس کو پھیلانے کے لیے میں نے اپنا خون بہایا ہے، تو بچانے کے لیے بھی میرا ہی خون چاہیے۔
وہی دیگر گوشہ رسول حضور سیدنا مولا کائنات شیر خدا، جو خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ ان کے شہزادے ہیں کہ خدا کی قسم اسلام پر اتنا عظیم احسان ہے حضرت سیدنا ابو طالب کا۔ ایک ڈھارس تھے حضرت سیدنا ابو طالب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی محبت سیدنا ابو طالب سے تھی، اللہ کے بعد میرے نبی نے اگر دنیا میں کسی سے محبت کی تو وہ ذات ابو طالب تھی، اور ابو طالب نے بھی اگر کسی سے کائنات میں محبت کی تھی وہ محمد رسول اللہ تھے۔ اس قدر حضرت ابو طالب کو میرے آقا سے محبت تھی، قربانی کا جذبہ اسی خاندان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش کیا۔ اپنی آل اولاد کو لٹانے کا جذبہ میرے آقا کے ساتھ اگر کسی نے پیش کیا تو وہ ذات ابو طالب تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے اور یہ وہ ابن اسحاق ہیں کہ مغازی میں، غزوات میں اگر کسی کو حدیث لینا ہے تو امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، کوئی بھی محدث ہو، سب مرہون منت ہے، احسان مند ہے حضرت ابن اسحاق کے۔ جتنے غزوات اور جنگوں کی روایتیں آپ کو حدیث میں ملیں گی وہ سب ابن اسحاق، عن ابن اسحاق، عن ابن اسحاق، بخاری اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت ابن اسحاق کی اتنی موٹی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری سے 100 سوا 100 سال 150 سال پہلے لکھی گئی، بلکہ اور زیادہ پیریڈ ہے، یہ 52 ہجری کے ہیں۔ یہ امام بخاری کے دادا پردادا لکڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ابن اسحاق نے حدیث کی کتاب لکھی۔ اب آج کل کے لوگ جو ہے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ اب اتنا سنے نا بخاری 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 مولویوں سے، تو لوگ سمجھے کہ بخاری سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ ارے امام بخاری سے پہلے 50 کتابیں حدیثوں کی، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ جب امام بخاری کے بابا دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے حدیثوں کی کتابیں تھیں۔ موطا امام مالک تھی، مسند امام احمد بن حنبل تھی، اور کئی صحابہ اکرام کے حدیث کی چھوٹے چھوٹے رسالے تھے۔ ابن اسحاق کی مغازی جو ہے اتنی موٹی حدیث کی کتاب ہے، بے شمار احادیث کریمہ کی کتابیں ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری کی پہلی کتاب ہے حدیث کی۔ اب یہ اہل قرآن جو فرقہ ہے لوگ بتاتے ہیں بھائی یہ بہت بعد میں لکھی گئی کتاب۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، صحابہ لکھتے بیٹھتے تھے، حضور کے سامنے ہوتا تھا۔ پھر میرے آقا نے دیکھا، فرمایا کہ اس کو مت لکھا کرو، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم میرا کلام لکھنا شروع کریں گے، ادھر سے قرآن بھی لکھنا شروع کریں گے تو دونوں مل جائیں گے، کیونکہ حضور فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ اور بعض سرکار کے جملے ایسے تھے لوگ سمجھنا کہ قرآن کی آیت ہے، جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ اب اگر حافظ صاحب پڑھ دیں نا تراویح میں تو آپ کو پتہ بھی نہ چلنا کہ حدیث پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ مرصع کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو ترکیب دیکھو آپ، ترتیب، فصاحت و بلاغت کے امام تھے، تو خلط ملط نہیں ہو جانا۔ مگر صحابہ کرام حضور کی حیات ظاہری میں لکھ کر
اس کو چھپا لیے تھے۔ جب قرآن پورا مکمل اشاعت ہو گئی تو ہر ایک اپنے اپنے نسخے لے کے آئے، کوئی جھڑلی پہ، کوئی اونٹ کے چمڑے پر، کوئی لکڑی پہ، کوئی کپڑوں پہ، جیسا جیسا اس زمانے کا رواج تھا سب نے لایا۔ یہ میرے پاس حدیث رسول ہے، خیر ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ 3 سال اللہ کے رسول علیہ السلام شعبہ ابی طالب میں قید رہے۔ ایک گھاٹی تھی غار میں، 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا حضور کے خاندان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، اور اس وقت بڑی مشقتیں اور تکلیفیں میرے آقا علیہ السلام نے اٹھائیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا تو اونٹ کھجور کی گھٹلیاں پیس کے کھاتے تھے۔ لیکن جو جذبہ ایثار و قربانی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا سیدنا ابو طالب کا، کہ مغازی میں لکھا ہے، حدیث بیان کرتے ہیں واقعہ شعبہ ابی طالب کا، کہ رات بھر حضرت ابو طالب حضور یہ کب کی بات ہے؟ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور سوشل بائیکاٹ ہوا، تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے پورے مکے کے مشرکین بیٹھے اور ریزولوشن پاس کرے، اور حضور کو غار میں خاندان کے ساتھ محصور کر دیے۔ کھانا نہیں جانا، پہننا نہیں جانا، کوئی مال نہیں جانا، خرید و فروخت بند، اور حضور کی دشمنی پہ پوری قوم متفق ہو گئی۔ تو غار میں جب حضور کو رکھا گیا خاندان کے ساتھ، تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رات بھر چچا ابو طالب حضور جہاں سوتے بس بیٹھے ہوئے ہیں اندر، حضور کی نگرانی کرتے، پوری رات حضور کو دیکھ لیتے رہتے۔ رات کو آدھی رات کو حضرت ابو طالب اٹھتے اور حضور کو اٹھاتے، محمد یہاں سے اٹھو۔ حضور اٹھتے، جی چچا وہاں سو جاؤ۔ پھر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بلاتے، علی ادھر آؤ، یہاں سو جاؤ جہاں محمد سو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری رات اٹھتے، آدھی رات کو اٹھتے، اٹھ کے بولتے محمد اٹھو وہاں سو جاؤ، اخیل یہاں آ کے لیٹو۔ حضور کی جگہ بدلتے رہتے، ایک جگہ حضور کو سونے نہیں دیتے۔ تو ایک دن آقا و مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا یہ آدھی رات کو اٹھ کے مجھے اٹھا دیتے ہیں، یہاں سے وہاں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے وہاں، آخر کیا بات ہے؟ تو بولے بھتیجے، یہود و نصارہ و مشرکین مکہ غار میں سے تمہارے سونے کی جگہ دیکھ لیتے ہیں، تو تم کو میں اس جگہ سے اٹھا دیتا ہوں اور اٹھا کر اپنے بچوں کو لا کے سلا دیتا ہوں کہ اگر وہ کسی ناپاک ارادے سے آئیں، قتل کے ارادے سے، اگر وہ قتل کرنا بھی چاہیں تو میرے بھتیجے، میری اولاد تم پہ سے قربان ہو جائے، تم کو دھکا نہ لگے۔ اب یہ جذبہ ابن اسحاق نے بیان کیا، قربان کرنے کا جذبہ۔ انہی کے گھر علی شیر خدا، جو کعبۃ اللہ شریف میں ولادت ہوئی، اور حضرت علی سے پہلے کعبے میں شاید کسی کی ولادت ہوئی نہیں تھی، اور علی شیر خدا کو خدا کے گھر سے جدا نہیں کر سکتے۔ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، شہادت پائی تو اللہ کے گھر میں۔ اللہ ہی کا گھر، ولادت سے لے کے شہادت تک علی شیر خدا کا۔ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، درد سے زے ہوا، زچگی کی تکلیف ہوئی، حتیم میں لیٹ گئی، علی شیر خدا کی پیدائش ہو گئی۔ جب علی پیدا ہوئے، بظاہر ہے کہ خاندان تو یہ بڑا عزت والا گھرانہ تھا، کعبے کے متولی تھے، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ
اس گھر کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا احترام تو ان کی خاص گدی لگتی تھی عبد المطلب کی کعبۃ اللہ شریف میں، اور وہ اس شان سے بیٹھتے تھے کہ لوگ کبھی اس گدی کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے ابن اسحاق نے کہ عبد المطلب کی جو گدی تھی، وہ گدی پہ عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں تھا، حق نہیں تھا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ کوئی بیٹا بھی عبد المطلب کی گدی پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ خاندان تو چھوڑو، خاندان کا کوئی فرد تو چھوڑو، ان کے بیٹوں کی بھی ہمت نہیں تھی ادباً اس گدی پہ بیٹھنے کی۔ تو ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہ تنہا اعزاز ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو کہ کائنات میں اس گدی پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، میرے آقا اس گدی پہ تشریف فرماتے تھے۔ عبد المطلب خود حضور کو بٹھا لیتے تھے۔ تو جب علی شیر خدا کی ولادت ہوئی، علی پیدا ہوئے، تو خاندان کے لوگ جمع ہوئے، معززین ایک ایک آتے رہے، دادا آئے، چچا آئے، خاندان کے لوگ، امیر حمزہ آئے، حضرت عباس آئے، ہر ایک بچے کو گود میں لے رہا، مگر عجیب کیفیت ہے کہ علی کی آنکھ بند ہے۔ پیدا تو ہوئے، نہلائے دھلائے، آب زمزم سے، آنکھ بند ہے۔ کافی دیر تک بچے کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے، بچہ آنکھ بند ہے، تو کھول کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تو دل میں لوگوں کے وصفے سے پیدا ہوئے، شاید نابینا اندھا پیدا ہوا ہے۔ پیدا تو ہوا، آنکھ نہیں کھلتا ہے بچہ۔ خاندان کا ایک ایک فرد آیا، حضرت علی شیر خدا کو گود میں لیا، علی کی آنکھ بنی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے آقا کو اطلاع ہوئی کہ چچا ابو طالب کی بیوی کو لڑکا ہوا ہے، حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ میرے ابن عم کو، میرے بھائی کو میرے گود میں دو۔ تو دادا گود میں لیا، آنکھ بند ہے، چچا گود میں لیا، آنکھوں میں، باپ نے گود میں لیا، آنکھ بند ہے، جس کے گود میں جاتے ہیں آنکھ بند ہے۔ اور جیسے ہی میرے نبی نے، ہمارے اور آپ کے آقا نے حضرت علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھ کھول کے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ علی نے آنکھ کھول کے حضور کے چہرے پاک کو دیکھا تو علی شیر خدا کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں آئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھا جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے۔ جب دنیا میں آنکھ کھول کر علی شیر خدا نے نبی پاک کے چہرے پاک کی زیارت کی تو یہ اعزاز علی شیر خدا کے چہرے کو ملا۔ ایک مقام پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے دنیا میں آنکھ کھولی تو میرے چہرے کو دیکھا، اب جو علی کو دیکھے گا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی شیر خدا کو دیکھتے تو نظر نہیں ہٹاتے، خالی ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، بابا یہ کیا بات ہے، آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو نظر نہیں ہٹاتے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ذکر علی بھی عبادت ہے۔ یہ ہم لوگ جو یا علی کہتے ہیں نا، وہ آبی چیختے ہیں، کیا ہے بھائی؟ بولا بھائی یہ بولنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادت، چہرے پاک علی کو دیکھنا عبادت، اور ذکر علی بھی عبادت۔ تو یہ علی شیر خدا حیدر کرار ہیں جو ہر معرکے میں، اور علی شیر خدا کو وہ صحبت رسول حاصل رہی کہ آنکھ کھولی تو نبی کو دیکھا،
اور چلنا سیکھا تو نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا۔ خلوت سے لے کے جلوت تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں علی شیر خدا نے حضور کا ساتھ نہ دیا ہو۔ یہاں تک ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کی روح پاک جسم سے نکلنے سے پہلے آخری بات اگر کسی سے میرے نبی نے کی تو وہ علی سے کی، بولے علی سے بات کی، پھر میرے آقا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ علی کے پیدا ہونے سے لے کر میرے نبی کے وصال تک اتنا ساتھ علی شیر خدا کو رہا ہے۔ اور یہ علی کے لیے خصوصیت رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آج علی شیر خدا کی محبت معیار ایمان ہے، اور بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو علی کا نام لیے تو بدل جاتے ہیں، نہیں ذرا تھوڑا زیادہ ہو گیا، شب زیادہ کم انہوں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علی کے نام سے ہی مزہ آتا ہے، علی کے ذکر سے ہی مزہ آتا ہے، ایک قوت ملتی ہے علی شیر خدا کے نام سے۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی قربت علی ابن ابی طالب کو وہ حاصل رہی کہ سفر سے لے کے حضر تک، خلوت سے لے کے جلوت تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں علی شیر خدا نے میرے نبی کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو ساتھ نہیں رکھا ہے۔ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر محاذ پر، اور ایک نہیں دو نہیں، کتنی فضیلتیں، مقامات علی مرتضیٰ کے میرے آقا نے بیان فرمائے، میں آگے آپ کو ذکر کروں گا۔ اب صحبت رسول علی شیر خدا کو جو حاصل رہی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مکے کی وادیوں میں، مفازات مکہ میں آسان زبان کر رہا ہوں، کوئی گاڑی زبان بولے تو پھر وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ سمجھو پہاڑیوں میں، مکے کے پہاڑوں میں سے، وادی میں سے حضور گزر رہے تھے، تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مکے کے باہر پہاڑوں کے دامن میں سے گزر رہے تھے ہم لوگ، تو راستے کا ہر پتھر حضور کو سلام کر رہا تھا۔ راستے کا ہر پتھر میرے آقا کو سلام کر رہا تھا، اور آقا اس کے سلام کے، ان کے سلام کو جواب دے رہے تھے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، علی فرماتے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ پتھر راستے کے نبی کو سلام کر رہے تھے۔ اب یہ وہابی کتنے پتھر دل ہیں جو مسجد میں سلام پہ جھگڑا کر رہے ہیں، پتھر سلام بھیج رہے ہیں، پتھر دل سلام نہیں بھیجتے۔ مگر میرے دوستو سوچو کہ سلام تو میرے آقا کو کر رہے تھے وہ، اور نبی سن رہے تھے، مگر وہ کانوں کا کیا عالم ہوگا کہ جس سلام کو پتھروں کے میرے آقا سن رہے تھے، اور علی شیر خدا کو وہ نسبت اور صحبت حاصل تھی کہ علی بھی ان پتھروں کے سلام کو سن رہے تھے اور پہچان رہے تھے کہ کون سا پتھر سلام کرے گا۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ تو علی حیدر کرار شیر خدا کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تربیت خاص میں جو علی کو نکھارا، اور وہ مقامات، وہ بلندیاں ان کو عطا فرمائیں کہ ان کی عظمتوں کا اندازہ
کائنات کے کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ مقام علی کوئی بیان کر سکے اور مقام علی کوئی پہچان سکے. کوئی عظمت علی کا ادراک نہیں کر سکتا. علی اس ذات گرامی کا نام ہے، اور یہ بھی عجیب نام ہے، اللہ کا نام بھی علی اور بندے کا نام بھی علی. نام کی مناسبت سے بھی اسم الہی بھی علی ہے. جیسے اللہ لا الہ، آیت الکرسی میں پڑھتا ہوں هو العلی العظیم، هو العلی العظیم. اللہ جو ہے علی العظیم ہے. اللہ کا بندہ بھی اللہ نے بھی اس کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس میں پاک اللہ کا پایا، نام پاک اللہ کا پایا، اور قدرت خاص بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی اور قوتوں کا مالک بنایا. فراست اور ظرف کا یہ عالم ہے کہ جنگ بدر ہی کا واقعہ ہے. اجلے صحابہ موجود ہیں، اور اس زمانے میں عرب کا قاعدہ تھا کہ فائٹنگ جو ہوتی تھی وہ دو بدو ہوتی تھی. بعد میں گھمسان کی چلتی تھی، مگر شروع اسٹارٹنگ جو ہوتی تھی تو آنا میں آنا، تو آنا میں آنا، ایک ایک آنا. اور بھی آنا بھی کیسے؟ فرض کرو آج کی زبان میں بتا رہا ہوں، ادھر سے خان صاحب ہے تو ادھر سے خان صاحب بھی جانا. قبیلہ، خاندان، نسب، حسب. کوئی ہے لڑنے والا تو کھڑے ہوئے تو تیرا خاندان کون ہے، تیرا باپ کون ہے. اب وہ سب پہلے ڈیٹیل انکوائری ہوتی، جیسے بیٹی دیتے وقت ہوتی نا یہاں پر، تو وہاں لڑنے کو جا رہے ہیں تو پہلے ڈیٹیل معلوم کرتے کون ہے، کدھر ہے. انہوں بولے میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. والے ہاں جوڑی دار ہے، آجا، تیرے سے لڑائی ہو سکتی. اگر خاندان میں کوئی کمی رہ گئی تو نہیں اس سے کیا لڑوں، اس کا خاندان چھوٹا ہے. بولے مرا بہت بڑا پہلوان تھا، 100 پہ بھاری تھا. اور اس زمانے میں تھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو قوتیں دیتا تھا، اور پہلوانی میں دادا گیری میں بہت زبردست تھا وہ. اب انہیں جب مقابلے کو آ کے پکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی مقابلے میں، تو سب کو تو معلوم ہے کہ پہلوان کیا دمخم. اب بھائی میرے کو اگر کوئی بہت بڑے پہلوان ریسلر کے سامنے کھڑا کر دو، آؤ بولے تو میں جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں بھائی اپنی کیا پوزیشن ہے، سامنے والے کی کیا ہے، کشتی وشتی کیا مسئلہ ہے. اور بار بار آ کے وہ پکار رہا، اے محمد عربی ہے تو بھجائیے، ہے کوئی بھجائیے. پورے میدان میں سناٹا، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. سب کو معلوم ہے پوزیشن پہلوان کی کیا ہے. علی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے. وہ بیٹھو. پھر پکارا، آخر میں پکار کے بولا کوئی ہے نہیں کیا تمہارے پاس میرے مقابلے کا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس کوئی میرے مقابلے کا جوڑی کا ہے نہیں ہے جس کو بھیجائیں؟ پھر ادھر چاروں طرف دیکھتے سب خاموش ہیں. علی کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا علی جاؤ. اب لڑائی ہوئی، دیکھتے دیکھتے علی شیر خدا نے پچھاڑا اسے، سینے پہ چڑھے، خنجر نکالا گردن کاٹنے کو، تھوک دیا منہ پہ. حضور سینے پہ، حضرت علی اس کے سینے پہ چڑھے، خنجر نکالے بغل میں سے گردن کاٹنے کو، تو چہرے پہ تھوک دیا. ایک پل بھر کے لیے علی شیر خدا نے خنجر کو روکا، سینے سے اتر گئے، چھوڑ دیا اس کو. چھوڑے تو عرب نے کہا علی کیا بات ہے، کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بچے ہو، جنگ کے اصول سے واقف نہیں ہو، دشمن پہ قابو پا کے کوئی چھوڑ دیتا ہے؟ اس وقت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ سے جنگ کی تو اللہ کی رضا کے لیے، میں تجھے پچھاڑا زمین پر اللہ کی رضا کے لیے، اور سینے پہ چڑھا میں اللہ کی رضا کے لیے، اور خنجر لے کے تیری گردن میں کاٹنا چاہا وہ اللہ کی رضا کے لیے. تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں تیری گردن کاٹتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، میری اپنی ذات اور نفس کے غصے کے لیے ہوتا. اب میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کام میں اللہ کے لیے کروں اپنے غصے کے لیے کروں. تو اس نے کہا علی میں نے تیرے چہرے پہ اس لیے تھوکا تھا
کہ تجھے غصہ دلاؤں تاکہ تو آرام سے نہ کاٹے، غصے سے جلدی سے کاٹے۔ اس کی نیت تھی کہ کٹنے کے لیے جلد سے جلد ہو جائے، تکلیف نہ ہو۔ تو علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو میں کام کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو نے میرے چہرے پہ تھوک کر مجھے غصہ دلا دیا۔ اب اگر میں تیرے گردن کو کاٹتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا، وہاں اللہ کی رضا نہیں رہتی، میرا ذاتی نفس، میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ تو مراب جیسا پہلوان، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے اور تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، بولے تمہارے دین پر، تمہارے دین کو قبول کرتا ہوں۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا۔ تو اب علی کا کارنامہ دیکھیے کہ علی اگر خنجر چلاتے تو کافر کٹ جاتا، خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا، اور علی نے خنجر روک لیا تو کفر کٹ گیا۔ تو اسلام کافروں کو کاٹتا نہیں ہے، اسلام کفر کو کاٹتا ہے۔ ہم کو کافروں سے نفرت نہیں ہے، ہم کو مرض ہے، کفر سے نفرت ہے۔ ہم کسی مشرک سے نفرت نہیں کرتے، ہم ان کے شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم کسی کافر سے نفرت نہیں سکھاتا اسلام، بلکہ مرض سے۔ تو ڈاکٹر کی جنگ مریض سے نہیں ہے، مرض سے۔ ڈاکٹر کی جنگ مرض سے ہوتی ہے، مریض سے نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمارا حساب ایسا ہو گیا، یہ مولویوں کے چکر میں لوگ مریض سے جھگڑا شروع کر رہے ہیں، مرض سے ہے نہیں ان کا۔ مرض مریض سے نہیں بھائی، مرض سے جھگڑا، اختلاف رکھو، مرض سے نفرت کرو۔ تو علی شیر خدا کی بہادری ہر محاذ پہ نظر آئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حضور نے ان کو نکھارا، ان کی تربیت فرمائی، اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی کو میرے آقا نے الگ کیا اپنے سے۔ ہجرت کی شب ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے رشتے کے لیے کتنے لوگ امیدوار تھے، ہر ایک کی تمنا تھی نبی کے داماد بنیں گے۔ رشتے آتے، میرے آقا خاموش رہتے۔ اب یہ علی شیر خدا کا رشتہ زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ طے ہوا، حکم الہی سے طے ہوا۔ میں شارٹ انداز میں جمعے کے خطاب کے لحاظ سے وقت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت طویل مضمون ہے۔ علی کی شادی سیدہ فاطمہ زہرا لخت جگر رسول سے ہوئی، تو تفسیر در منصور اس میں لکھا ہے، لوگ یہ مولوی لوگ بولتے ہیں بھئی ضعیف تفسیر ہے وہ، جہاں حضرت علی کی اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری تو ہمارے سنیوں میں بھی ہے۔ وہاں بھی کیا بولتا، ضعیف ہے، کسی بڑے مولانا کوئی حدیث سنا دیجیے، تفسیر سنا دیجیے، نہیں وہ ضعیف ہے، ضعیف روایتوں پر ہے۔ اہل بیت کا مسئلہ رہا تو ضعیف روایتوں پر ہے۔ تو یہ بیماری وہابیوں کی نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر کی بھی بیماری ہے۔ یہ مرض میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ اب یہ تفسیر در منصور جو ہے ضعیف ہے یا کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب مولا علی کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوئی تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آج دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان میں جو ہے سنیں، مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں، اور بینہما برزخ لا یبغیان، اور اس کے اندر جو برزخ کبریٰ ہے وہ ہے ذات محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، اور وہ راز الہی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ اب جو دو سمندر ملے تو اس ملاپ کا نتیجہ کیا ہے؟ تو آگے صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دو سمندروں کے ملاپ سے کیا ہوا، وہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
یہ سمندر مل رہے ہیں اور ان میں سے لولو اور مرجان نکلیں گے، تو صاحب در منشور کہتے ہیں کہ امام حسن کا نام جنت میں لولو ہے اور امام حسین کا نام جنت میں مرجان ہے۔ تو یہ دو کے ملاپ سے یہ لولو و مرجان برآمد ہو گئے۔ اب جس کی عقد نکاح پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مہر ثبت کی ہے، اور علی شیر خدا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی دامادی کے لیے قبول فرمایا۔ ہجرت کی شب ہے، میرے آقا صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہمراہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور علی شیر خدا کو فرمایا علی تم میرے بستر پہ سونا۔ میرے دوستو، علی بھی جانتے تھے کہ میرے آقا کون سے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں۔ تلواریں کھلی ہوئی ہیں، دشمن قتل کے ارادے سے آ چکے ہیں۔ جانشاری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلو، تم رہیں گے میں رہوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ 10-20 کو ساتھ رکھ لیں گے، آگے ہنگامہ ہوا کوئی مل گیا تو؟ اللہ کے نبی فرما رہے تم چلو، تو چلو تو مطلب یہ کہ موت کا ارادہ کر کے چلو۔ وہاں ساتھ لے کے گیا اور یہاں علی کو فرمایا علی بستر پہ سو جاؤ۔ اپنے بستر پر، بستر نبوت پر یہ شرف علی شیر خدا کو حاصل ہے کہ علی حضور کے بستر پہ آرام کرے، حضور کی چادر اوڑھ لیے، سو گئے۔ اب دشمن آئے، بہت دیر تک حضور باہر نہیں نکلے۔ تفصیلات ہے کہ اللہ کے رسول نکلے اور کنکریاں پھینکی اور سامنے سے نکل گئے، سو بندے ہو گئے۔ کافی دیر تک دیکھا کہ انہوں نے حضور برآمد نہیں ہوئے، تو اندر پہنچے اور جا کے دیکھا تو سو رہے ہیں۔ چادر کھینچی اور ہو بہو ایسا معلوم ہو رہا کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، مشابہت اتنی۔ تو علی شیر خدا کو میرے آقا نے بستر پہ سلایا، فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جانا اور صبح اٹھنا، اور یہ میری امانتیں جو تمہارے پاس رکھا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، یہ سب تک پہنچا کے مدینے سے لے آنا۔ علی سو گئے۔ بڑی مشقتوں سے تکلیفوں کے ساتھ علی شیر خدا جب مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ کرام پورے جمع ہوئے، اور جمع ہو کے حضرت علی سے پوچھے کہ علی وہ رات، یہ تو آخری رات تھی، بھئی ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھئی کب مرنا ہے، کون کب مرنا ہے، کوئی جانتا، ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ بہت کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن سامنے تلواریں کھلی ہیں اور دشمن کا ارادہ ہی قتل کرنے کا ہے، تو مطلب ہے آنا مارنا نکل جانا۔ اور یہ مشرکین مکہ تو آپس میں ایسا قتل کر لیتے تھے جیسے کھیری ککڑی کاٹ لیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ بس لڑائی کے حال سے کوئی وجہ نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے بھائی صاحب ٹانگ پھیلا کے بیٹھ گئے بازار میں۔ سامنے والے پوچھے بھئی کیا قصہ ہے، کاہے کے لیے ٹانگ پھیلایا؟ تو بولے کسی کی ماں نے چنا ہے تو ٹانگ کھندل کے جاؤ۔ دوسرا پہلوان بولا ٹانگ کھندل کے جانا، تلوار نکالا ٹانگ ہی کاٹ دیا، بولے میں تو کاٹ کے جاؤں گا۔ اب وہ کب کاٹے کی نہیں معلوم ہے، اس ٹانگ کے کاٹنے پہ 200 سال لڑائی ہوئی، ہر سال لڑ لیتے، مر لیتے، کاٹ لیتے۔ ابھی کاہے کے لیے لڑ رہے؟ بولے ہمارے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کی ٹانگ ان کے دادا کے دادا کے دادا کاٹے تھے۔ جنریشن بائی جنریشن، نسل در نسل لڑ رہے ہیں، ٹانگ کٹی تھی۔ تو جہالت کا یہ عالم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ اتنی فرصت دیتے کہ بھئی سامنے کو لٹا، نبی کو قتل کے ارادے سے آئے تھے، داخل ہو گئے۔ علی تو علی سے پوچھا علی وہ تو رات آخری تھی، کیا کیا آپ نے رات کو؟ اور علی کا یقین دیکھیے، علی رات کو کیا کیے؟ پوری رات عبادت کرے ہوں گے کہ صبح نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے کہا کہ ہر رات میں جاگ کر عبادت کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب مجھے فجر ملے گی کہ نہیں ملے گی،
کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، سوتے بھی ختم ہو جائے، کب آئے، کسی کو موت کا علم نہیں ہے۔ لیکن ہجرت کی رات میں بڑے آرام سے بستر پہ سویا، اور کوئی رات میں نے اتنے آرام سے نیند نہیں لی جتنی آرام سے میں نے ہجرت کی رات کو نیند لی، اور پوری رات میں سوتا رہا آرام سے، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ یہ مجھے یقین تھا کہ علی کو کچھ بھی ہو جائے موت آنے والی نہیں ہے۔ بولے یا علی اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جانا اور صبح اٹھنا تو علی کا یقین تھا کہ جب تک کہ صبح نہیں ہوگی میری موت آنے والی نہیں ہے، کہ نبی نے کہا کہ اٹھنا اور یہ میری امانت ہے جو میں تیرے پاس رکھا رہا ہوں ان تک پہنچانا، اور پہنچا کے مدینے چلے آنا۔ تو علی کا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ میں مدینہ پر نہ پہنچوں مجھے موت آنے والی نہیں ہے، کہ اگر میں مرنے والا ہوتا تو مجھے حضور یہ نہیں کہتے کہ تو مدینے آنا، کیونکہ علی شیر خدا کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب ہے۔ ہم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، کوئی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہے رستے میں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور یہ بھی تو بڑا اللہ کا احسان ہے، یہ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اور اب تو بڑے مزے میں ہیں جو یہ سنیوں کی طبیعت میں جو ہے جو پیغمبروں کی پسند ہے۔ اب دیکھیے، اب رمضان شریف میں بھی عجیب بات ہے کہ مسجدوں میں جو رونقیں ہوتی ہیں، بیچ میں آپ کی ہمارے حق کے حالات دیکھیے کہ مسجدیں علانیہ پہچان لی جاتی ہیں۔ اب ادھر مسجد میں تراویح ہو رہی اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، اور دوسری جگہ یہ وہابیوں کی مسجدوں میں خالی ٹپا ٹپ پڑھے نکل گئے، نہ آواز نہ کچھ نہیں، ذکر تک نہیں ہو رہا، اور ذکر سے بڑی ان کو چڑ۔ تو میں بولا یہ عجیب بد نصیب جماعت ہے، ان کو سلام سے تو جھگڑا تھا مگر اللہ کی توحید بیان کرنے سے کہے کا جھگڑا ہے؟ بس یہ تسبیح خالص اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے۔ سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ توحید کا ترانہ ہے یہ توحید کا ترانہ ہے۔ اب یہ بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی نہیں پڑھنا، بھئی سلام بھی نہیں پڑھنا، نبی کا سلام بھی نہیں پڑھنا، اللہ کی توحید بھی نہیں بولنا، تو پھر کیا کرنا مسجد میں؟ حقیقت یہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے اتنی دولت دی ابراہیم خلیل اللہ کو، بکریاں اس زمانے میں بڑی دولت تھی، اتنے بکریاں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بکے میں جگہ نہیں تھی بکریاں رکھنے کی، شہر میں تو پہاڑوں میں لے کے چلے آتے تھے، وہیں رہتے تھے، ہزاروں کا مندہ، اللہ برکت دے دیا۔ اب وہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں دیکھ رہے ہیں، بکریوں میں وقت گزر رہا، تو آسمانوں میں فرشتوں نے سرگوشی کی کہ آج کل زیادہ تر وقت ابراہیم کا جو ہے بکریوں کی نگرانی میں چل رہا ہے، بہت زیادہ دولت ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں کیا بول رہے ہو؟ بولے مولا تیرا محبوب جو ہے آج کل بکریوں میں بڑا وقت گزار رہا ہے، مال سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل کو میرے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں ہے، میرا خلیل صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جاؤ، تجربے کے طور پہ فرشتے اترے تو باجماعت اترے، اب باجماعت اترتے آسمان سے شروع کرے ترانہ، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود۔ یہ بکریاں چراتے بیٹھے ہوئے تھے، جب آسمانوں سے ترانہ شروع ہوا اللہ کی توحید کا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ مست ہو گئے۔ وہ ترانہ سن کے فرشتے یہ پڑھتے ہوئے اترے، سلام علیکم،
تو فرشتوں نے سے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرے رب کا ترانہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے یہ توحید کا ترانہ پھر ایک بار پڑھ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ خلیل ابراہیم یہ ہم اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے، اب اگر آپ کو یہ پھر پڑھانا ہے تو کچھ دیو، کچھ دیو، پڑھتے کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ آدھے بکریاں دے دو، پھر ایک بار پڑھ دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آدھے لے جاؤ، ایک بار میرے رب کا ترانہ سنا دو توحید کا۔ تو فرشتوں نے پھر پڑھا سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقدوس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں۔ جب یہ ختم ہوئی تو بولے ایک بار اور پڑھ دو، تو بولے آدھا مال اور دے دو، اور دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے لو پورا مال، میرے رب کا ترانہ سنا دو۔ ہاں، فرشتے پھر پڑھنے لگے، پھر وہ جھومنے لگے۔ جب پڑھ کے رک گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار اور پڑھ دو۔ تو فرشتے بولے ابراہیم پورا مال تو ہم لے لیے، اب تمہارے پاس ہے کیا جو دیں گے؟ اب آپ کے پاس ہے کیا جو دیں گے جو یہ تسبیح ہم سے پڑھا رہے ہیں آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی نگرانی کے لیے مجھے لے کے چلو، مگر ایک بار میرے رب کا ترانہ سنا۔ جو فرشتوں کی پسند تھی وہ یہ جماعت والوں کی ناپسند ہے۔ تو یہ عجیب مزاج ہے کہ اللہ کے گھر میں جو ہے سلام کو بھی یہی روکے اور تسبیح پڑھنے کے لیے بھی، اللہ کی تسبیح پڑھنے سے بھی یہ روکیں۔ لیکن جو اولیاء کرام دین اسلام لے کر آئے ہیں آپ ان کی قربان جائیے کہ کیسی کیسی نعمتوں سے آپ کو نواز کر چلے گئے۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہم بیان کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، علی شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات کریمہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضور کو علی سے بہت زیادہ محبت فرمائی اور علی کو ایسا فاروق بنایا کہ جو علی سے محبت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا علی تیرے اور تیرے چاہنے والوں پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ نے جنت واجب کر دی ہے تجھ پر اور تیرے چاہنے پر، اور جو تیرے چاہنے والوں کا چاہنے والا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان کی علامت ہے، خاندان رسول سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے علی شیر خدا کو وہ کمالات سے نوازا تھا کہ علی ابن ابی طالب کہ ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں، وقت کا مجھے نہیں معلوم کب تک ہے، کیونکہ ہمارے سمیع اللہ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ حضرت ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، مگر بھائی صاحب سب تو انشورنس والے نہیں ہیں نا، کچھ تو نوکریاں والے بھی ہوں گے۔ آپ تو اپنے ذاتی مالک ہیں، دکان بند کرے باہر آ گئے، سب کے لیے مشکل ہے نا بھائی۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو آپ حضرات کے سامنے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت حضور سیدنا عثمان غنی نے کی۔ دولت بہت تھی حضرت عثمان کے پاس، بہت بڑے دولت مند تھے، رئیس اعظم تھے۔ شاندار کھانا کھلایا حضور کو، صحابہ کے ساتھ آئے، حضور کھانا کھایا، بہترین کھانا۔ جب کھانا ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھائی عثمان نے آج عجیب حرکت کی، کیا کرا؟ تو بولے آپ اپنے گھر سے جب نکلے حضور کاشان نبوت سے تو یہ آپ کے قدم گن رہے تھے، قدم گن رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عثمان میرے قدم کیوں گنے؟ بولے یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں گے تو آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ وہ شاندار دعوت تھی۔
کھانا بھی اچھا کھلایا اور ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا بڑی دولت کی بات ہے بھائی. سامنے آپ کا غلام ہے, آپ بول رہے ہیں اس کو چھوڑو, تو بول رہا میں 10,000 لوں گا, 50,000 لوں گا, 1 لاکھ لوں گا, اب اس کی مرضی. اتنے پیسے دے کے آدمی کو آزاد کرانا بہت بڑے ثواب کی بات تھی. اس زمانے میں بڑی عبادت تھی غلام کو آزاد کرانا. تو غلام آزاد کروں گا. اب واپس آئے, علی شیر خدا گھر میں لیٹ گئے. تو سیدہ نے پوچھا علی کیا بات ہے, کچھ اضملال دکھ رہا ہے, کچھ کی سوچ پہ بیٹھے ہیں؟ بولے سیدہ آج آپ کے بابا کی دعوت بھائی عثمان نے کی, کھانا بھی بڑا شاندار کھلایا اور ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کیا. کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی اللہ کے رسول کی دعوت ایسی دھوم سے کرتا. تو مالک نے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول کی دعوت آپ بول کر آئیے. تو علی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں, کھلائیں گے کیا؟ بھلے اللہ انتظام کر دے گا, جائیے. علی آئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر آپ کی دعوت ہے, حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لانا. دوسرے تیسرے دن جب بھی ہو حضور نے دعوت قبول فرمائی, اللہ کے نبی تشریف لائے. اب علی شیر خدا اندر آئے, گھر میں آئے, تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضور تشریف لائے تو گھر میں تو کچھ پکوان ہی نہیں ہے, چولہا تو ٹھنڈا ہی ہے. 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. علی شیر خدا اندر آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ سجدے میں سر رکھی ہے, اپنے رب کو منا رہی ہیں, رب سے معروضہ پیش کر رہی ہیں. علی باہر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سیدہ نے سر اٹھایا, بھلے اے ابو الحسن آئیے کھانا لے جائیے. علی اندر گئے صحابہ کے ساتھ. علی سیدہ ہٹ گئیں, بڑے بڑے خوان اٹھائے, کھولے خانوں میں تو یاقوت و زمرد کے کٹورے, ہیرے موتیوں کے کٹورے. عجیب تماشے ہے کہ بقع نور بن گیا زمین سے لے کے آسمان تک, خالی برتن سے اور کھانا شاندار. اب وہ صحابہ کے سامنے آ کے جب برتن رکھے گئے, کھانا رکھا گیا, تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کیا ہے بھائی یہ تو قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے دربار میں یہ برتن ہم نہیں دیکھے. اتنے بڑے بڑے یاقوت و زمرد کے ہیروں کے برتن اور کھانا بھی شاندار. جب صحابہ حیران و پریشان ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں یہ برتن و ظروف کو دیکھ کر, کھانے کو دیکھ کر حیران ہو. بولے رسول اللہ یہ کھانا تو زندگی میں نہ دیکھے نہ ایسے برتن دیکھے. آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں اتنی دولت کہ ہیرے جواہرات کے برتن, موتیوں کے کٹورے استعمال ہوتے ہیں. تو فرمایا میری بیٹی کی دعا پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے. جنت سے یہ کھانا آیا ہے. یہ کھانا جنت کا ہے, یہاں کا نہیں ہے. اب میرے دوستو یہ نبی کی شہزادی اور علی کا گھر ہے کہ ہر جنتی کو جنت کا کھانا جنت میں جانے کے بعد ملے گا. یہ علی کا گھر ہے کہ یہاں پر دنیا میں جنت کا کھانا مل رہا ہے. کھانا ہو گیا, صحابہ اپنی قسمت پہ رش کرنے لگے کہ نبی کا گھر ہے, یہ نبی کی بیٹی ہے. اور یہ وہابیوں کو تو ایک ہی حدیث یاد ہے, جماعتیوں کو کھڑے رہے گی. اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں بولو تو بولے رسول اللہ نے فرمایا بیٹی عمل کرو عمل, یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہیں. ارے ابے تیرے کو عظمت بولو بولا تو یہ کیا شروع کر دیا. تو ان کے دل میں نہیں ہے. بس ایک حدیث رٹا دی ہے, وہ ایک چلے والے کو بھی معلوم, پرانا پاپی ہے تو اس کو بھی معلوم. کھڑے رہے گی حدیث سنا دیتا ہے بیٹی عمل کرو عمل, یہ نہ سمجھنا نبی کی بیٹی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے نا. نبی فرمائے کہ تم عمل ہی کرنا. ارے عقل کے اندھے, یہ بھی تو حدیث ہے کہ میرے آقا ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جب پردہ فرما رہے تھے, سیدہ روتے بیٹھی ہوئی تھی, تو میرے آقا نے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا تو سیدہ رونے لگی. جب زیادہ رونے لگی تو پھر قریب بلا کے پھر کچھ میرے آقا نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی, ہنسنے لگی. تو انتقال کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ پہلے آپ رو رہی تھی, پھر نبی نے کچھ کہا تو ہنس رہی تھی. تو فرمایا پہلی دفعہ میرے آقا نے اپنا وقت بتایا کہ میں جا رہا ہوں, میرا وقت ہو گیا ہے, اب میں ختم ہونے والا ہوں.
دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ بھی کان قریب کر کے فرمایا کہ میرے خاندان میں، میری اولاد میں سب سے پہلے جنت میں تم ہی ملو گی۔ تو یہ یاد کیوں نہیں ہے ان کو؟ عمل کرو عمل کرو عمل کرو، یہ بھی فرمایا کہ جنت میں تو سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی۔ اور حضور کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد سیدہ کا وصال ہوا ہے، اور یہ نبی کی شہزادی ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوئی، غلام اب کھانا جنت کا کھلا دیے، تو مولا مشکل کشا نے کہا جب فاطمہ کی دعا اللہ رب فرمانے والا نہیں ہے تو پھر آ کے فرمایا کہ سیدہ کھانا تو جنت کا کھلا دیے، بھائی عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اب وہ بھی انتظام کر دو، دعوت مکمل ہو جائے۔ اور سیدہ فاطمہ نے سجدے میں سر رکھا، مصلی پہ بچھا ہوا تھا، اللہ سے عرض کرنے لگی۔ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کی بیٹی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے میرے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ جتنے قدم آپ اپنے گھر سے اپنے بیٹی کے گھر تک اٹھائے ہیں، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ خاندان رسول ہے، یہ جگر گوشہ رسول حضور علی ابن ابی طالب مولا کائنات شیر خدا ہے، جن کی شہادت 20 رمضان کو، اب شیعوں میں 19 ہے، کوئی 21 ہے، بہرحال شہادت تو کنفرم ہے کہ علی شیر خدا، جن کی ذات کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہیں۔ تو یہ علی کی مولائیت، ان کی آقائیت کا قیامت تک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے، جس کو محمد الرسول اللہ کو آقا ماننا ہے اسے علی کو آقا ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے وہ امتیازی خصوصیت علی شیر خدا کو عطا فرمائی۔ اور میرے دوستو، عشق و محبت میں کسی کا بھی عشق کم نہیں تھا، صحابہ میں عجیب عجیب تماشے کر کے دکھا دیے۔ حضرت اویس قرنی کو پتا چلا کہ میرے آقا کے دانت توڑ گئے جنگ احد میں، تو حضرت اویس قرنی نے پورے دانت توڑ دیے، پورے دانت اٹھائے کہ نبی کا دانت نہیں ہے تو میں اپنا رکھ کے کیا کروں۔ پھر اندر سے آواز آئی، کون سا توڑے بھائی؟ یہی ٹوٹا بول کے معلوم ہے، بازو کا ٹوٹا ہوگا، بازو کا بھی توڑ دیے۔ جوانی کی عمر میں 32 دانت توڑ دینا، نکال کے پھینک دینا، توڑ دیے پھینک دیے۔ اب یہ جو جماعتی لوگ ہیں آج کل غیر مقلدین، دلیل قرآن سے دلیل ہونا، ان حدیث سے دلیل ہونا، تو حضرت اویس قرنی سے پوچھو کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے دانت کیوں توڑ دیے؟ قرآن کی کوئی آیت ملی آپ کو؟ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ملا کہ میرے دانت ٹوٹے ہیں تم بھی توڑ لو؟ اگر نبی کا فرمان ہوتا، قرآن میں ہوتا، تو آج کسی مسلمان کے منہ میں دانت ہی نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، میرے نبی کے جنگ احد میں دانت ٹوٹے تم بھی توڑ لو، وہ تو کون رکھتے؟ نہ اللہ بولا نہ رسول اللہ بولے، تو حضرت اویس قرنی نے توڑا کیوں؟ ان کو کوئی قرآن کی ضرورت نہیں تھی، ان کو قرآن کی ضرورت ہے۔ ان کو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ نبی کے ارشاد کی ضرورت ہے۔ جذبہ عشق نے پکارا، توڑ دو، توڑ ڈالے۔ تو عاشقین کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق تو بلا دلیل کے کام کر دیتا ہے۔ یہ حاسدین کو چاہیے، ان کو دلیل ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا کہ اویس قرنی نے دانت توڑے، تو آقا مولا ناراضی کا اظہار نہیں کرے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے فرمائے کہ میرے اللہ، میرے اویس سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ تو رضامندی کی لگائی، مہر میرے آقا نے لگا دی۔ تو عشق و محبت کے عجیب عجیب انداز ہیں، وہ بڑی طویل بحث فہرست ہے کہ کیسے کیسے انداز میں
صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس کی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ملتی۔ کسی پیغمبر کی امت نے اتنے ایثار و قربانی نہیں پیش کیا، ایسا جذبہ ایمانی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صحابہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے۔ میرے دوستو، آخری اپنے عنوان کے اختتام پہ آ رہا ہوں کہ علی شیر خدا جنگ احد ہے، اور یہ احادیث سے ماخذ ہے کہ اس جذبے میں جب میرے نبی کی شہادت ہوئی کہ اطلاع ملی کہ احد میں میرے آقا شہید ہو گئے، اب معرکے کی لڑائی چل رہی ہے، سرکار چٹان کے پیچھے گرے، بھگدڑ مچ گئی، نبی شہید ہو گئے، نبی ختم ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو صحابہ کرام پوری زندگی حضور پہ قربان کرنے کے لیے پہنچے، اور عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ یار غار رسول سرکار صدیق اکبر، عشق رسول کا وہ معیار انداز تھا کہ یہ محبت دونوں طرف کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو چاہتے تھے، اور صدیق اکبر حضور کو چاہتے تھے، اور قریب قریب ہم عمر بھی تھے، 2 سال کے چھوٹے تھے عمر میں۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کہا کہ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ بولے میں 50 سال کا ہوں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ بات عمر کی ہو رہی ہے، ایج کی۔ تم کتنے، تم کتنے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھک ہو رہی تھی، تم کتنے سال کے، تم کتنے سال کے؟ تو میرے آقا نے صدیق اکبر کی طرف پلٹ کے پوچھا، ابوبکر تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ بات تو عمر کی ہو رہی نا بھائی، تم بڑے عمر میں بڑا ہوں، مگر عاشق رسول ہے، باادب رہتے ہیں ہمیشہ نبی کے دربار میں۔ اس وقت بھی ادب موجود ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہر حال میں آپ بڑے ہیں، میں عمر میں 2 سال چھوٹا ہوں، بڑے تو آپ ہی ہیں۔ تو اب عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ جنگ احد میں جب حضور آقا و مولا کے شہادت کی اطلاع عام ہوئی کہ نبی شہید ہو گئے، تو سرکار صدیق اکبر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، زار و خطار رونے لگے، خاک زمین کی اٹھا کے، مٹی اٹھا کے چہرے پہ مل لے رہے ہیں، ہائے کیا ہو گیا؟ اور اندر سے بار بار دل پکار کے کہہ رہا ہے کہ اب کس کے لیے لڑیں، اب کس کے لیے لڑیں؟ بھائی جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو ہے ہی نہیں، لڑ تو رسول اللہ کے لیے رہے تھے، اب نبی نہیں تو لڑ کے کیا کریں گے؟ تو پکارا صدیق اکبر نے، اندر کے عشق نے پکارا کہ بھائی بند کرو یہ لڑائی، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو رہے نہیں، اے لوگوں نبی نہیں تو لڑ کے کیا کریں گے؟ سیدنا فاروق اعظم کی روایت تو احادیث کریمہ میں ہے کہ لوگوں سے بول لیتے پھرتے تھے، ایک دیوانگی کا عالم تھا کہ نبی کی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا فاروق اعظم لوگوں کو پکار کے روکے، اے لوگوں یہ تلوار روک لو، اب نبی نہیں تو لڑ کے کیا کریں گے؟ نبی نہیں تو لڑ کے کیا کریں گے؟ جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر کے عشق نے اندر سے پکارا کہ نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ اور فاروق اعظم نے یہ پکار کے کہا کہ لوگوں رک جاؤ، نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ اور یہ جب اطلاع علی شیر خدا کو ملی کہ نبی شہید ہو گئے تو سر سے پاؤں تک کانپنے لگے۔ اب جذبہ عشق کی بولی الگ الگ ہے، وہ صدیق اکبر کے عشق نے پکارا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ وہی کیفیت علی شیر خدا کو ہوئی، اور علی نے تلوار لی، میدان میں چھلانگ لگائی اور پکار کے بولا کہ نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ وہاں عشق نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے، اور علی نے کہا نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور میدان میں لڑنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے وہ غار تو چٹان تک پہنچے تو چٹان کے پاس سے میرے آقا برآمد ہوئے،
فرمایا علی کہاں رہ گئے تھے؟ بولے یا رسول اللہ دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا۔ فرمایا ان کو روکو، ان کو میرے تک آنے مت دو۔ اس سے پہلے کئی جانثار شہید ہو چکے تھے سرکار کی ڈھال بن کر۔ علی نے تلوار چلانا شروع کی تو حدیث پاک میں ہے کہ کٹے ہوئے سر نظر آ رہے تھے، ذوالفقار حیدری نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سر کٹ رہے تھے اور اللہ کے رسول داد دے رہے تھے۔ ادھر علی کی ذوالفقار چل رہی تھی اور فرشتوں کی جماعت آسمانوں سے اتری اور یہ ترانہ پڑھتے ہوئے اتر رہی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو وہ علی شیر خدا کی ذات ہے کہ ہم کو تو علی والے ہیں، یہاں بھی رہنا ہے تو علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنے اندر حب علی پیدا کرو۔ عشق علی یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور کل میدان محشر میں حوض کوثر پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے غلاموں کو میرے آقا کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، لیکن میرے دوستو علی وہاں پر بھی موجود ہیں کہ کوثر کا جام نبی کے ہاتھ سے لے کر پینا ہے تو علی کا ہاتھ ہوگا، حضور سے علی لیں گے اور علی لے کر اپنے رسول اللہ کے غلاموں کو جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو علی شیر خدا ہٹا دیں گے، کوثر کے پاس سے ہٹا دیں گے، تو میرے آقا فرمائیں گے علی ان کو کیوں ہٹاتا ہے، ان کو میرے تک آنے دے، علی ان کو آنے دے، ہٹا کیوں رہا ہے؟ تو یا علی مرتضیٰ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ میرے ہمارے اور ہماری اولاد کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، یہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہتے تھے، تو میرے آقا فرمائیں علی ان کو ہٹا، اے علی جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ بولے تو میں یہ غلامان علی سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ حب علی، یہ عشق علی یہ رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اہل بیت اطہار کی محبت کی ہے، جو ایمان پر خاتمے کی علامت ہے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی کار خیر کا مہینہ دیا ہے، ہمیشہ خیر خیرات کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اور الحمدللہ پہلے کی بنسبت امت مسلمہ میں شعور پیدا ہوا ہے۔ میرے بچپن میں یاد ہے بڈھے خسرٹا مسجد میں رہتے تھے، ریٹائر ہونے کے بعد کھانس لیتے مسجد کو آتے تھے، ہم بھی دیکھیں ہیں وہاں آج الحمدللہ نوجوانوں کی ٹیم مسجد میں نظر آتی ہے۔ تو یہ اسلامی انقلاب بہت زیادہ ہوا ہے۔ کہاں اتنے ادارے تھے، ایک لے دے کے جامعہ نظامیہ تھا، کچھ چندے چلے آتے تھے، نواباں کچھ پیسے دے لیتے تھے، اس سے زیادہ شعور کہاں تھا لوگوں کو۔ لیکن حیدرآباد میں تقریباً 100-150 مدرسے ہیں، ہاسٹلہ موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بے عملی کی دنیا بڑھ گئی ہے، خدا کی قسم عمل کے میدان میں بھی مسلمان بہت آگے بڑھ گئے، کار خیر بھی بہت ہو گیا ہے، پیسے کی تو کوئی قدر ہی نہیں رہی ہے۔ ایسے ایسے نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں، سال بھر وہ غریب بیچارہ وہ کب کھانا 35 روپے کا سیب،